السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کو اور ان کی بیوی کو دنیا میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے پیغام دیا، وحی بھیجی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ پوری دنیا سے ایک مٹھی مٹی لی جس سے آدم علیہ السلام کا وجود بنایا، اور اس میں روح پھونکی اپنی طرف سے آسمان سے۔ اس لیے انسانی جسم کی غذا زمین میں پیداوار کی شکل میں، اور روح کی غذا آسمان سے آئی، وحی کی شکل میں، ہدایت کی شکل۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نا، بچپن میں ہوتا ہے، پھر لڑکپن میں پہنچتا ہے، پھر جوانی میں پہنچتا ہے، پھر پختہ عمر کو پہنچتا ہے۔ ایسے انسانیت بھی شروع ہوئی آدم علیہ السلام سے، بچپن میں تھی، پھر لڑکپن میں پہنچی، پھر جوانی کو پہنچی انسانیت، اور پھر پختہ عمر کو پہنچی۔ جیسے جیسے انسانیت بڑھتی گئی، اللہ ہدایت اتارتا بڑھاتا گیا، احکام اور آ گئے، اور آگے بڑھی انسانیت، اور آ گئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انسانیت اپنی پختہ عمر کو پہنچ گئی، تو جو اللہ نے سلسلہ شروع کیا تھا، وہی نازل کرنے والا، ہدایت بھیجنے والا، وہ اللہ نے مکمل کر دیا، دین کامل مکمل ہو گیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، جب آپ تشریف لائے۔ پہلے تھوڑا تھوڑا آتا رہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انسانیت اپنی پختہ عمر کو پہنچ گئی، تو اسلام بھی مکمل دین کی شکل میں نازل ہو گیا۔ اور اس اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ میں بیان کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود کوئی نہیں، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان مبارک کے روزے رکھنا، اور حج کرنا۔ رمضان مبارک کی آمد ہے اس سلسلہ میں، رمضان مبارک میں کرنے والے کام، ان کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کے کام کرنے اور صحیح معنی میں اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا کام جو اہم ہے نا رمضان میں، وہ روزہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 90 مرتبہ مومنوں سے بات کی ہے، اے ایمان والو کہہ کر۔ ان میں ایک یہ مقام ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ یہ کیوں کہا؟
کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے. یہ اس لیے کہا تمہاری طرح انسان تھے، پیٹ لگے ہوئے تھے، برادریاں، کھیتی باڑی، مزدوری، ملازمت، یہ سارے کاروبار سب کچھ تھے. ایسی گرمی آتی تھی پہلے بھی، 15 گھنٹے کا دن ہوتا تھا. انہوں نے روزے رکھے. اس کے مطلب تم بھی رکھ سکتے ہو، تم بھی رکھ سکتے ہو. مزدوری، مصروفیات، کاروبار، بھاگ دوڑ، گرمی، دن کا بڑا ہونا، سب کے باوجود تم بھی رکھ سکتے ہو اگر رکھنا چاہو، کیونکہ پہلوں کو بھی سارے یہ چیزیں تھیں اور انہوں نے رکھے. تمہارے تو پانی آج وافر ہے، پانی اس وقت نہیں تھا. یہ بجلی، پنکھے، اے سی ہے، ٹھنڈک کتنے آرام ہے، ان کو نہیں تھا. انہوں نے روزے رکھے. اس کا مطلب ہے تم بھی رکھ سکتے ہو. باقی من حرام تے حجتاں ڈھیر، اس کا علاج اللہ کے پاس. روزہ رکھو. میں مولا کا حکم ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے صحیح عقیدے کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ الی عشر امثالها، ہر آدم کے بیٹے کو اس کی نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا 700 تک دیتا ہے. ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 تک دیتا ہے. جتنا عقیدہ مضبوط ہو، توجہ ہو، خشوع خضوع ہو، اللہ سے محبت ہو، اور جتنا اس کو اچھے انداز سے عمل کو کرے، ایسے اس کا اجر بڑھتا جاتا ہے. 100، 200، 300، 500، 700 گنا تک اللہ ایک نیکی کا ثواب دیتا ہے. اس کی مہربانی بھی دے اور اپنی نافرمانی روگردانی بھی دے. لیکن روزے کی یہ بات نہیں، روزے کا یہ قانون نہیں. روزے کا قانون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ. روزہ میرے لیے اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا. نماز کا بدلہ دے دو، اتنا فرشتوں دے دو اس کو. زکوٰۃ کا بدلہ دے دو، صدقہ خیرات کا دے دو، اس نیکی کا. لیکن روزے کی باری اللہ فرماتے ہیں فرشتوں ہٹ جاؤ، میں جانوں میرا روزے دار بندہ جانوں، ہٹ جاؤ، میں خود دوں. اس کی وجہ، آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں نا تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے. نماز پڑھتے ہیں لوگوں کو پتہ چلتا ہے، حج کرتے ہیں لوگوں کو پتہ چلتا ہے. اللہ ریاکاری سے بچائے، دل کو مضبوط رکھے، اللہ اخلاص دے، لیکن لوگوں کو پتہ چلتا ہے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا یا اللہ کو پتہ ہے یا بندے کو پتہ ہے. اس لیے کہا اس کا بدلہ میں دوں. روزہ راز ہے اللہ اور بندے کے درمیان. عصر کا ٹائم ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، وضو کر رہا ہے، منہ میں پانی ڈالتا ہے، حلق خشک ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی، بڑا سرور آیا، منہ میں ڈالا. منہ میں اور حلق میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے. اگر پانی پی جائے اندر، کسی کو کیا پتہ، لیکن نہیں پیتا. کیوں؟ کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو اس لیے یہ روزہ راز ہے، یا اللہ کو پتہ ہے یا بندے کو پتہ ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے یدع شہوتہ و طعامہ من اجلی. روزے دار بندہ خواہشات پہ کنٹرول کرتا ہے اور کھانا پینا چھوڑتا ہے میری وجہ سے، میری وجہ سے، میری وجہ سے. مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی، میں اس مزدور کو ضرور معاف کروں گا، میری وجہ سے، صرف میری وجہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. روزے دار کی منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کو کستوری سے زیادہ خوشبو لاتی ہے. بعض جاہل لوگ کہتے ہیں مسواک نہ کرو، خاص طور پر تر مسواک نہ کرو، خاص طور پر افطاری سے پہلے مسواک نہ کرو. کیوں جناب؟ کہنے نے پھر جی مسواک کیتی نا
تے منہ چو بدبو چلی جائے گی. روزے دار دے منہ دی بدبو اللہ نو بڑی پسند ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کو بدبو پسند ہے؟ نہیں. یہ تو خالی معدہ رہنے کی وجہ سے جو ہواڑ نکلتی ہے یہ اللہ کو پسند ہے. اللہ کو روزے دار سے کتنا پیار ہے کہ روزے دار کی سانسوں سے، روزے دار کی سانسوں سے بھی اللہ کو محبت اور پیار ہے. مسواک کرو، منہ صاف کرو، تر مسواک کرو، افطاری سے 5 منٹ پہلے بھی کرو. یہ تو خالی معدہ رہنے کی وجہ سے جو اس کے منہ سے نکلتی ہے نا ہوا، یہ اللہ کو کستوری سے زیادہ خوشبودار لگتی ہے. جب روزے نے تجھے اللہ سے ملانا ہے، روزے نے تیرے گناہوں کو پسند کرنا ہے، روزے نے تجھے ایک نئی زندگی دینی ہے، تو روزے کو روزہ بنا. تگڑا 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 روزہ، تگڑا روزہ بنا. تیرے گناہوں کو پسند کر دے، تیری آنکھوں کانوں کی اصلاح کر دے، تیرے دل کی اصلاح کر دے، تیرے معاملات کی اصلاح کر دے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب. جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو نا، بے حیائی کی بات نہ کرے، گالی گلوچ، دنگا فساد، ڈرامے فلمیں، کہیں کے چہرے بلکہ بوتھے، ننگی تصویریں، موبائل اور یہ ڈرامے فلمیں گند مان نہ، فوش رسالے، گندے رسالے اور گالی، بےہودہ باتیں یہ نہ کرے، کیونکہ یہ روزے کو خراب کر دیتے. جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو، بے حیائی کی بات نہ کرے. ٹی وی آن کرو جی، ذرا روزے کو بہلا لیں. روزہ بہل نہیں رہا، روزے کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. کہیں کوئی چہرے بلکہ بوتھے دیکھنا روزہ رکھ کے، یہ تو بے حیائی کا کام، اس سے تو روزہ خراب ہو جائے گا. اور گالی گلوچ، پھکڑ، گندی گالی، گندی بات یہ نہیں کرے. انصاف بواحد او قاتلہ، اگر کوئی گالی گلوچ کرے، کوئی لڑائی کرے، کوئی دنگا فساد کرے، کہ دیکھ میں جواب دے سکتا ہوں، میرے منہ میں زبان ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے میں بڑا گناہگار تھا، میں سوچتا تھا بنے گا کیا میرا، اتنے میرے گناہ بھرے ہوئے رجسٹر، گناہوں کی گٹھڑیاں، عمر تھوڑی تھی، گناہ زیادہ تھے، میں سوچتا تھا میرا بنے گا کیا. میرے اللہ نے مجھ گناہگار پر کرم کرتے ہوئے میری قسمت میں رمضان مبارک کا مہینہ کر دیا. میں ایک مشن پر لگا ہوا ہوں کہ روٹھے ہوئے رب کو منا لوں، گناہ معاف کرا لوں. لہذا تیری بےہودگی کا، تیری گالی کا جواب دے کے میں اپنا روزہ خراب نہیں کرنا چاہتا. تو نے جو کہنا ہے کہہ لے، میں کچھ نہیں کہوں گا. یہ ہے روزہ، یہ روزہ ہے. تو یہاں کیا ہے، کہنا ہے جڑا ایک سناوے نا انہوں 100 سنائی دیوں. تے اٹ دا جواب پتھر نال دے دا. ٹھیک ہے، اسی شریف ہاں، شریف ہاں، لیکن اسی اللہ دے فضل نال بدماش بھی ہونے ہیں. لے اے روزہ ہے، یہ روزہ ہے. ٹھیک ہے نا، روزہ ہے. تے کہندا ہے گل سن، روزہ اپنی جگہ ہے تے میرے نال گل آرام نال کریا کر. کیوں؟ کہندا میں بڑا کتا بندہ ہی. انا للہ و انا الیہ. یہ کوئی روزہ نہیں. اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب ان صاب احد او قاتلہ فلیقل امرؤ صائم. روزے نے تجھے رب سے ملانا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی پرہیزگاری کے راہ اختیار کرو. تمہیں کیوں کہا روزہ رکھو بھائی؟ راشن میں کمی ہو گئی ہے، بریک لاؤ. بڑا کھاتا یہ رمضان سے بریک لاؤ راشن. نہیں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک میدان میں اگلے پچھلے اکٹھے ہو جائیں
سارے اللہ سے مانگنا شروع کر دیں ضروریات، اللہ سے مانگنا، اللہ سے سبحان اللہ سے. اور یہ انسان کتنا لالچی ہے، کتنا لالچی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آدم کے بیٹے کے پاس 2 سونے کی وادیاں ہوں، دو سونے کی وادیاں، ایک ادھر پہاڑی سلسلہ ایک ادھر، درمیان میں وادی کو، اس کو وادی کہتے ہیں. 2 سونے کی وادیاں، تولا تولی نہیں، 2 سونے کی وادیاں ہونا، لبتغا ثالثاً کہے گا ایک کو اور ہوگا نا، ایک کو، جس کا ایک مکان ہے کہنا ایک اور، ایک دکان ہے کہنا ایک اور، ایک گاڑی ہے کہنا ایک اور، ایک مل ہے فیکٹری کہنا ایک اور، ایک اور، ایک اور، ایک اور. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تیری ہرس والی آنکھ نہیں بھر سکتی، تیرا پیٹ نہیں بھر سکتا، بس قبر کی مٹی اس کو بھرے گی، قبر کے اندر جائے گا. یہ لالچی انسان اللہ سے مانگنا شروع کر دے، ایک میدان میں اگلے پچھلے کٹھے ہوں، مانگنا شروع کر دے اور اللہ دینا شروع کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا کے لوگوں کی ضروریات پوری ہو جائیں گی، ان کی تمنائیں آرزویں ختم ہو جائیں گی، تیرے رب کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنا سوئی کو بھرے سمندر میں ڈبو کے نکالیں، جتنا سوئی کے ساتھ لگنے والا پانی ہے اللہ کے خزانوں میں تو اتنی کمی بھی نہیں ہوگی، راشن کی کمی تو نہیں ہوگی. کیوں ہے روزہ؟ لعلکم تتقون. میرے بندو یہ تو میں نے تمہارے لیے رحمت بخشش مغفرت کا سیزن بنا کے بھیجنا ہے. تمہاری عمریں تھوڑی تھیں، گناہ زیادہ تھے، میں مولا نے کرم کر کے رمضان مبارک کا مہینہ کا بھیج دیا، اس کا احترام کر کے، تقاضے پورے کر کے، حقوق پورے کر کے، تاکہ تم تقوی پرہیزگاری کی راہ اختیار کرو اور متقی بن جاؤ، گناہوں سے پاک صاف ہو جاؤ. یہ تو میں نے اس لیے روزہ بھیجا. اگر وہی باتیں، وہی دھوکہ، وہی سود، وہی شور ہو، فرمایا روزہ رکھو، خاموشی اختیار کرو، دھیما پاننا ہے، ایسا بولو، روزے میں وقار آئے، سنجیدگی آئے، ادب احترام آئے، طبیعت میں ٹھہراؤ آئے. وہی چر باتیں، شور شرابہ، وہی بتا. روزے کے خلاف ہے یہ بات. نہ شور شرابہ کرے، نہ بے حیائی کی بات کرے، اور نہ کسی کو گالی دے. اور اگر کوئی اس سے الجھے تو کہہ کے دیکھ میں جواب دے سکتا ہوں لیکن میں اپنا روزہ خراب نہیں کرنا چاہتا، پتہ نہیں اگلا رمضان میری قسمت میں ہو نہ ہو، میں ایک مشن پر لگا ہوا ہوں، تیری گالی بے ہودگی کا جواب دے کے میں اپنا روزہ خراب نہیں کرنا چاہتا. یہ ہے روزہ، رات کا قیام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے صحیح عقیدے، حق حلال کے مال کے ساتھ رمضان کی راتوں کا احترام کیا اور اس کا قیام کیا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے. قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ نے بولا، اللہ نے کلام کیا، الفاظ تھے، حروف تھے. جب ہم پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، اس جذبے کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ یہ وہی کلام ہے جو اللہ نے بولا. اب میں گناہ گار بھی بول رہا ہوں، یہ وہی کلام ہے. انا اعطیناک الکوثر، یہ وہی کلام ہے جو میرے اللہ نے کیا. میں گناہ گار بھی پڑھ رہا ہوں، یہ پڑھو، اس کو پڑھو. اور اس کی ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. رسول اللہ فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف. اور جو الف لام میم پڑھتا ہے 30 نیکیاں لکھی جاتی. قرآن پڑھو، تلاوت کرو اور اس کو سمجھو، غور و فکر کرو. اللہ فرماتے ہیں میں نے قرآن کو اتارا لیدبروا آیاتی، تاکہ لوگ غور فکر کریں، سمجھیں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں، قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے. بہت افسوس کی بات ہے
ہندو اپنی کتاب جانتا ہے، سکھ اپنی کتاب جانتا ہے، یہودی عیسائی اپنی کتاب جانتا ہے، مسلمان اتنی بڑی عظیم کتاب کے وارث جس نے عرب کے بدوؤں کو، واشیوں جٹ لوگوں کو ایک صحیح سچا مسلمان بنا دیا. جو لوگ ہر کلومیٹر پر ایک ایک مشکل کشا بنائے ہوئے تھے، ہر کلومیٹر پر ایک علیحدہ داتا حاجت روا تھا، قرآن نے انقلاب پیدا کیا کہ آج ان کی گردنیں کٹ تو سکتی ہیں لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھک نہیں سکتی. جو لوگ رسم رواج باپ دادا کی باتوں کو دین بنائے ہوئے تھے، دین، قرآن نے، اس کی تفسیر حدیث نے یہ انقلاب پیدا کیا کہ آج ساری دنیا کے رسم و رواج، باپ دادا کی باتیں، سوسائٹی کے تقاضے، اپنے مذہبی پیشواؤں کے قول فتوے، لڑیاں، سلسلے سب قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، ایک فرمان پر. جو لوگ لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، آج دشمن کی بیٹی کی حفاظت بھی جان کی بازی لگا کے کرنے لگے. قرآن نے یہ انقلاب پیدا کیا. جو لوگ قتل و غارت کا بازار گرم کیے ہوئے تھے، قتل کرنا اور چمٹی کو مسلنا جن کے لیے برابر تھا، قرآن نے یہ انقلاب پیدا کیا کہ اگر جاتے ہوئے کسی کی پاؤں کی ٹھوکر لگ جاتی ہے کسی کو تو اس کا دامن پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، میرے بھائی مجھے معاف کر دے، میں اگلے پل پر حساب نہیں دے سکتا. جو لوگ بدبودار شراب پیتے تھے، قرآن نے انقلاب پیدا کیا، آج ان سے خوشبوئیں آتی ہیں. جن کو لوگ اجٹ واشی کہتے تھے، رہنے سہنے کا کوئی ڈھنگ نہیں تھا، بدو، اور دنیا کے اندر ان کی زندگی قتل و غارت، لوٹ مار دھاڑ کی تھی. کیا انقلاب پیدا کیا قرآن نے اور اس کی تفسیر نے، حدیث رسول نے. ان میں روم لے گئے، ایران لے گئے، شام لے گئے، عراق لے گئے، یمن لے گئے، مصر لے گئے. اقبال کی زبان میں تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، جس سمت بھی چاہے صفت سیل رواں چل، یہ وادی بھی ہماری وہ صحرا بھی ہمارا. نکلے رومیوں، ایرانیوں، یونانیوں، مصریوں کی تہذیبوں کو ملیا میٹ کر کے محمدی تہذیب و ثقافت کے جھنڈے پوری دنیا میں لہرا دیے، اور لوگ منہ میں انگلیاں لے کے کہنے لگے بات کیا تھی، بات کیا تھی. نہ روم و ایران سے دبے وہ چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے، جن کو ہوتا تھا کافور پہ نمک کا دھوکھا، وہ بن گئے دنیا کو اکسیر بنانے والے. دیکھنے کو نکل آئی ساری خدائی، گھر سے جو نکلے محمد کے گھرانے والے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہی قرآن ہے ہمارے پاس. اس کو پڑھو، اس کو سمجھو. یہودی اپنی کتاب جانتا ہے، سکھ جانتا ہے، عیسائی. افسوس مسلمان ہزاروں کی، عورتیں کیا، مرد ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، جن کو ناظر قرآن نہیں آتا، ناظر قرآن نہیں آتا. آپ مجھے بتائیں، جب آپ اپنی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کریں گے سیدھی راہ کا پتہ کیسے چلے گا؟ مجھے بتاؤ گھر کی اصلاح کیسے ہوگی؟ بتاؤ مجھے گھر سے یہ نفسیاتی الجھنیں، جھگڑے، لڑائیاں، بے برکتیں کیسے ختم؟ مجھے بتاؤ اولاد نیک کیسے بنے گی؟ معاشرے کے اندر انقلاب کیسے آئے گا؟ دل میں جذبہ جہاد کیسے پیدا ہوگا؟ معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ جس کتاب نے تیری اصلاح کرنی ہے وہ تو تجھے ناظریں پڑھنی نہیں آتی. اور صحابہ کرام کے دور میں رضوان اللہ علیہ، مرد کیا عورتیں بھی قرآن کو جانتی تھیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک عورت آئی، ام یعقوب، کہتی ہے کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ تو لعنت کرتا ہے ایسی عورتوں پر
جو بناوٹی بال لگاتی ہیں یا لگواتی ہیں، دانتوں میں فاصلہ کرتی ہیں یا کرواتی ہیں، چہرے کے بال اکھیڑتی ہیں یا اکھڑواتی ہیں خوبصورتی کے لیے، اور جسم کے کسی حصے کو، رخسار یا بازو کو زخمی کر کے سرما بھرتی ہیں یا بھرواتی ہیں تو لعنت کرتا ہے ایسی عورتوں پر۔ اس نے کہا اے عورت، میں کیوں نہ لعنت کروں ان عورتوں پر جن پر اللہ نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہے؟ اللہ نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہے، میں کیوں نہ ان عورتوں پر لعنت کروں؟ ام یعقوب کہتی ہے عبداللہ میں نے سارا قرآن پڑھا ہے، اس میں اللہ نے لعنت نہیں کی ہے۔ وہ جانتی تھی قرآن پڑھتی تھی، اس وقت کی عورتیں بھی قرآن جانتی تھی، عورتیں بھی قرآن جانتی تھی۔ یہاں مرد ایسے ہیں کہ ان کو نادرے قرآن نہیں آتا، نادرے لو جی ہوں ساری زبان موٹی ہو گئی، اوے ہونی پڑھ لے، ہونی سیکھ لے، او جی ہوں زبان موٹی ہو گئی ہے، ہوں لفظ ساری زبان تے چڑھ دے ہی نہیں۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس بندے کو خوشخبری دے دے جس کی زبان پہ لفظ نہیں چڑھتے، اٹک اٹک کے اڑ کے پڑھتا ہے، میں مولا اس کو دگنا ثواب دوں گا، پڑھتے ہوئے مر گیا شہید ہونے کا ثواب دوں گا، پڑھتا تھا ہی۔ اس وقت کی عورتیں بھی جانتی تھیں، مردوں کو نہیں پتہ ہی۔ آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں قرآن مجید کی تفسیر موجود؟ کتنے لوگ ہیں جو ایک دن چھٹی کے دن بیٹھ کے آنکھیں آؤ بچوں بچیوں دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں بخاری شریف ہے، آج دیکھیں کہ اللہ کا رسول کیا کہتا ہے۔ دین ٹھیکے تے دیتا ہے، بس جو ٹھیک ہے وہ جو ٹھیک ہے، بس کچھ نہ پوچھو، جتھے کو لگا ہے لگا رہن دو، بس تینوں آخیا چپ کر، دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیا جانے، اے بھید کسے نہ پایا، 6 ڈگریاں دین میں بدھو، جتھے کو لگا کہ لگا رہے، جتھے کو لگا عجیب ہے۔ اور لڑنا نہیں ہوتا، کسی کے گلے نہیں پڑنا ہوتا، کسی سے بدتمیزی نہیں کرنی ہوتی، ادب احترام کا مظاہرہ، لیکن رات کو رات، دن کو دن تو کہنا ہے، سچ کو سچ، جھوٹ کو جھوٹ تو کہنا ہے۔ جو جھوٹ بول رہا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، جو سچ بول رہا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ تو جاتی کر لگا رہے ٹھیک ہے، تیرے گھر نو چور لگا کہتا جتے کو لگا بھائی لڑنا نہیں ہوتا، کسی گلے نہیں پڑھو، بات تو صحیح کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ اگر نبی رسول یہ سوچتے جتے کو لگا اور سن لو یاد کر لو، دنیا اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، کبھی مانگنے سے ملتی ہے، کبھی بغیر مانگے بھی مل جاتی ہے، کبھی محنت سے ملتی ہے، کبھی بغیر محنت کے ملتی ہے دنیا، لیکن دین، ایمان، ہدایت، صراط مستقیم، حق کا راستہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا عقیدہ، آپ والی نماز، آپ والا روزہ، درود، وظیفہ نہیں ملتے، یہ دین نہیں ملتا بغیر دعا کے، طلب کے، تڑپ کے، تحقیق کے، ریسرچ کے، غور و فکر کے، بغیر محنت کے دین نہیں ملتا۔ اللہ کی غیرت گوارا ہی نہیں کرتی کہ آدمی کہ ٹھیک ہے، جہاں کو لگا رہے، تو بھی ٹھیک میں بھی ٹھیک، اور اللہ تجھے دین دیتا ہے، اللہ کہتا ہے کہیں لگے پھر دن تو بھی لگا پھر، تجھے نہیں تو ہمیں بھی نہیں۔ تیری 65-70 سال زندگی میں نے لکھی ہے، وہ تو پوری کر، تیری ڈائری لکھی جا رہی ہے، وقت، جگہ، دن، تاریخ سب لکھا جا رہا ہے، تیرے قول فعل عمل میں لکھ رہا ہوں، تیری میری باتیں قیامت کو ہوں گی، لگا پھر۔ اگر پیغمبر یہ سوچتے کہ جتھے کو لگا رہے تو کیا ضرورت تھی پیغمبروں کو وہاں بات کرنے کی؟ نہیں میرے بھائی، یہ بات صحیح نہیں، اس کو سیکھو، سمجھو، اس قرآن کو پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تم میں سے کوئی آدمی یہ خواہش کرتا ہے کہ سامنے والے میدان میں جائے، سامنے والی وادی میں جائے، بغیر کسی کا دل دکھانے کے، بغیر کسی کو پریشان کرنے کے، بغیر محنت مشقت کے، 2 سرخ رنگ کی اونٹنیوں، لال رنگ کی اونٹنیاں جو عرب میں اس وقت سب سے قیمتی مال تھا، اس کا مالک بن جائے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی جناب
ہم میں سے ہر آدمی یہ خواہش کرتا ہے، کون یہ خواہش نہیں کرتا؟ ہم میں سے ہر آدمی یہ خواہش کرتا ہے کہ سامنے والے میدان میں جائے، وادی میں جائے، 2 سرخ رنگ لال رنگ کی اونٹنیوں کا مالک بن جائے، بغیر محنت مشقت کے، بغیر کسی کو پریشان کرنے کے۔ سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر الرہنما، مقتدی و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 پیارے ہونٹوں، میٹھی زبان سے، موتیوں سے قیمتی، پہاڑوں سے ٹھوس ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی 2 آیتیں سیکھ لینا، سمجھ لینا، ایسا ہی سمجھو جیسے انسان 2 سرخ رنگ لال رنگ کی اونٹنیوں کا مالک بن گیا۔ 3 آیتیں تو 3 اونٹنیاں، 4 آیتیں تو 4 اونٹنیاں، 5 آیتیں تو 5 اونٹنیاں۔ ٹھیک ہو؟ اس کو جناب عثمان بیان کرتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اس کی تلاوت کرو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو۔ اسید بن حضیر صحابی ہیں، رات کو قیام کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، پاس گھوڑا بندھا ہوا تھا، گھوڑا بدکا، انہوں نے قرآن مجید پڑھنا بند کر دیا، گھوڑا ٹھہر گیا، پھر قرآن شروع کیا، پھر گھوڑا بدکا، پھر قرآن بند کر دیا پڑھنا، آخر فارغ ہو کے کیا بھی دیکھا تو ایک کھٹولا، فانوس، روشنیاں، پنگوڑا سا ایسے اوپر جا رہا ہے، حیران ہوئے۔ صبح آ کے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایسے ہوا، ما اقرا یا حسین، حسین پڑھتے رہنا تھا، پڑھتے رہنا تھا، پڑھتے رہنا، اور کیوں قرآن بند کیا؟ پڑھتے رہنا۔ جناب یا بیٹا سویا ہوا تھا، اس کا ڈر لگا گھوڑا پاؤں نہ رکھ دے، حسین پڑھتے رہنا تھا۔ رب کے فرشتے آئے تھے قرآن سننے، یہ سکینت اطمینان تھا، تو پڑھتا رہتا، فرشتے اوپر نہ جاتے، صبح لوگ ان کو دیکھتے، پڑھتا ہے، فرشتے تیرے ساتھ ہو، پڑھ اس کو، سمجھ اس کو، رمضان میں اس کو غنیمت سمجھ، ان دنوں کو۔ دعا، چوتھا کام ہے کرنے والا دعا۔ دعا، اللہ تعالیٰ نے رمضان کا ذکر کیا نا، روزے کا، تو اس کے اندر جو ہے نا دعا کا بھی ذکر کیا۔ پہلے بھی روزے کا بیان ہے، بعد میں بھی روزے کا بیان ہے، اور درمیان میں اللہ نے دعا کا ذکر کر دیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب آپ سے سوال کرے میرے بندے تو میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ پہلے بھی روزے کا بیان ہے، بعد میں بھی روزے کا بیان ہے، درمیان میں دعا کا بیان کیا۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے اور مزدور ہوں گے، مزدوریوں کے مستحق بنیں گے مزدوری پوری کرنے کے بعد، لیکن روزے دار ایسا مزدور ہے مزدوری پوری نہیں بھی ہوئی مانگنا شروع کر دے، میں دینا شروع کر دوں، مانگ مانگ مانگ۔ اور یہ اتنی زبردست آیت ہے توحید کی، اللہ سے مانگنے کی، کہ اس میں اللہ نے کل بھی نہیں رکھا۔ قرآن میں جہاں بھی اللہ فرماتے ہیں نا کہ آپ سے سوال کرتے ہیں، آگے کل ہے، یسألونک عن ذی القرنین، آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، قل کہہ دے، میں بتاؤ۔ یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قل کہہ دے ان کو، زائد۔ یسألونک الیتامی، آپ سے پوچھتے یتیموں کو متعلق، قل کہہ دے، اصلاح کی پالیسی جاری ہے۔ جہاں بھی آئے نا تجھ سے پوچھتے ہیں، درمیان میں کل آیا، یہ فائد مقام ہے۔ جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں قریب ہوں، یا کل بھی نہیں کہا۔ جب بات عابد معبود کی آئی، ساجد مسجود کی آئی، اللہ کو پکارنے کی آئی، دعا کی آئی، سورنے کی آئی، مانگنے کی آئی، مشکل کشائی عادت روائی کرانے کی آئی، اللہ نے درمیان سے رسول اللہ سب کا ذکر بھی نہیں کیا، کل کو بھی اڑا دیا، وسیلہ صدقہ واسطہ رہنے نہیں دیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب آپ سے سوال کرے میرے بندے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں۔ بڑی زبردست ہے، اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔
تے جنہوں نے پہلے اپنے عقیدے بنائے نے قبر پرستی مدار پرستی مشکل کشا حاجت روا ہر کلومیٹر تے ایک مشکل کشا حاجت روا وہ یہ میں آپ کو ایک بات آج سمجھاتا ہوں. آدمی ہوتے ہیں دو قسم کے. ایک ہوتا ہے متبع. متبع کون؟ ہم متبع ہیں. اس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مثلا عقیدہ لینا ہے نا عقیدہ سمجھنا. متبع کیا کرے گا؟ عقیدے کی ایتیں عقیدے کی حدیثیں اللہ رسول کا فرمان وہ یہ سمجھے گا یہاں سے عقیدہ لے گا. خود اس کو ایتوں کی حدیثوں کی سمجھ ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو کسی عالم سے سمجھ لے گا. اور اگر نماز کا مسئلہ لینا ہے نماز کی ایتیں نماز کی حدیثیں وہاں سے یہ نماز سیکھے گا ایتوں سے حدیثوں سے. زکوٰۃ اس نے سمجھنی ہے زکوٰۃ کی ایتیں حدیث. کاروبار سمجھنا ہے یہ متبع. یہ اپنا کوئی ذہن کوئی مذہب نہیں. یہ اللہ رسول کے پیچھے اللہ کیا کہتا ہے رسول کیا کہتا ہے یہ متبع ہم متبع. ایک ہے مبتدع بدعتی. وہ پہلے عقیدہ بنا لیا درود بنا لیا اذان بنا لی کلمہ بنا لیا ہم وہ ہیں ہم یہ ہیں ہمارا وہ دھڑا ہماری وہ پارٹی ہماری وہ لائن ہمارا وہ شیخ ہمارا وہ امام ہمارا وہ استاد. پہلے وہ بن گیا ہوں ایتاں نو کھچ کے حدیثاں نو کھچ کے اتنے فٹ کرنا ہے. یہ فٹ ہو جانتے ٹھیک ہے نہیں تو جتنے کھڑیاں نے کھڑی رہے. میرا اے مسئلہ کہ میرا اے طریقہ ہے اپنا دھڑا پارٹی لائن بابا دادا نانی باپ اور اے نہیں چھوڑنا. زمین جنبت نہ جنبت گل محمد اے بدتی لوگ نے انہاں پہلے اپنا عقیدہ نظریہ بڑھایا ہوا ہے ایتاں حدیثاں نو تے فٹ کر دے. انہی کے متعلق اقبال نے کہا تھا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں وہ کس قدر بے توفیق فقیہان حرم. اب یہاں کیا ہے کہ پہلے سے ایک عقیدہ اپنا بنایا ہوا ہے. تو پھر عید کا مطلب کیا ہوا؟ آپ عید کا مطلب آپ نے سمجھا. وَإِذَا سَأَلَكَ جب آپ سے سوال کریں عبادی میرے بندے فإنی قریب میں قریب ہوں. اللہ کہتا ہے یہ تو معنی آپ سمجھ گئے. اب یہ قبر پرست کیا معنی کرتا ہے؟ اکاڑے دے نال پینڈے مولوی صاحب آئے اللہ سمجھنے دی توفیق دے پورا گھنٹہ تقریر کیتی اس ایت تے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي جدو تیرے کولو سوال کرن میرے بندے منگیا اون دے کولو جاندا ہے جدے کول کچھ ہوے جدے کول نہ ہوے او دے کولو نہیں منگیا جاندا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي جدو تیرے کولو منگن میرے بندے نبی کولو منگیا جا سکدا ہے تے نبی کولو رب کہندا ہے منگو تے جدو منگو نبی کولو تے پھر او حدیثاں سنانیاں شروع کر دیا جدے نبی نہ نہیں سی کردا بھیڈاں دے دتیاں بکریاں دے دتیاں او حدیثاں نال سنا کے فٹ کر کے جدو تیرے کولو بندے منگن تے تو انہاں نوں دے تے نبی کولو منگیا جاندا ہے تے نبی کولو سوال کر سوال او دے کولو کیتا جاندا ہے جدے کولو ہوے. اس لیے رازق او تقسیم کرن والا اور رزق دین والا سارا کچھ او دے کولو گھنٹہ تقریر کرے گا پڑھے ہی نہیں. اللہ دا شکر ادا کرو. میں ایک مثال دیتی ہے ایویں دیاں بڑیاں گلاں نے تہاڈے کول سن اے میں تانوں مثال دیتی ہے متبع تے مبتدع دی موحد تے بدعتی دی. موحد دا پہلے کوئی دین نہیں بنیا ہویا نہ کوئی گل ہے وہ ویکھدا ہے اللہ کی کہندا ہے رسول کی کہندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اے متبع اے صحابہ کرام دا طریقہ. تے جڑے بدعتی نے وہ تقلید مقلد امام مرشد بزرگ لڑی سلسلہ دادا بابا علاقہ وہ پہلے تے اے دے وچ رہنا. اے درود بن گئے اے اذان بن گئی اے کھان پین دا طریقہ ساڈا بن گیا اے ساڈا ایتھے ہی رہنا ہے. میں کہ ایتھے ہی رکھی ایتھے ہی رکھی انہاں نوں ایتھے ہی اکھ نہ کھلن دیں. جدی اکھ کھلی ہو گیا چشم عالم کو کور رہنے دے میری پیری میں ذرا زور رہنے دے. سال دے کنے دن نے 300 انہاں نے نا احتیاطاً 365 گولیاں تیار کیتی ہوئی ہیں. جدو کسی اک کھل لگ رہی ایک گولی ہاں لگا پھر جلے پھر ہوش آن لگ رہی ایک گولی اور احتیاطاً 4-5 اتنے رکھی ہوئی انہوں نے ہوش نہ. اللہ 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 اے تو گل اے تو تینوں سمجھ نہیں ہے. پہلے اللہ تعالیٰ بس میرا من معاف کرے. پہلے تو اینا پروگرام بنایا ہے کہ نیڑے نہیں لگن دیں. کوئی بندہ پوچھنے لگے نا مسئلہ حالانکہ ساڈے ہوں ماشاء اللہ جتنے بھی جاؤ کھلا ہاں بھائی پوچھو بھائی دسو بھائی ہاں بھائی پوچھو دسو الحمدللہ. ساڈے اتنے جی کسی کو خیال آ جائے تو نیڑے ہوئے نا کہ میں حضرت صاحب کو گل پوچھنا دوجے گھور دینے کسی جی وہاں ٹر بھی جاوے کہ اندر جی میں گل اے لوگوں کے سامنے نہیں پوچھی دا
بندہ پوچھے رشتہ پہ پوچھتا، انہیں تقریر جو کی تھی تو انہیں کو مسئلہ تو بندہ پوچھنا نہیں، لوگوں کے سامنے نہیں گل کری دی، رشتہ پوچھنے لگا یہ طریقہ ہے، چپ چپ چپ، نہ یہ سنن نہ سمجھن، نہ انہاں دی اکھ کھلے نہ جی اکھ کھلی ہو گیا۔ ایک مولوی سی اسی طرح دا، وہ اپنے مریداں دی نا مقتدین عقل ٹیسٹ کرتا سی مہینے پچھوں، انہوں نے ہوش تو نہیں آ گئی۔ ایک باری انہیں عقل ٹیسٹ کی کہ اوہ گل سنو، ہاں یہ 10 محرم تے عید اگر یہ کٹھے ہو جان تو اسی خوشی کرو گے یا سوگ؟ انہیں کہ بعد جو اسی خوشی کیا کرنی، اسی سوگ کریں گے۔ کسی نہ سوچیا بھی 10 محرم تے عید کٹھے کیویں ہون گے؟ انہیں کہا ٹھیک ہے کم چل رہا حالے۔ اوے اللہ دے بندیو سوچو، اور لڑنا نہیں ہوتا اور کہے دے گل نہیں پینا ہوتا، لیکن کم از کم کچھ سوچو، غور فکر تے کرو۔ رسول اعظم فوت کوئی نہیں ہوئے، کوئی نہیں بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ دے کول موجود نے، رسول اعظم بہت اچے نے، بڑی اچھی انہوں دی شان ہے، اللہ تعالیٰ دے کول نعمتاں وچ نے، لیکن دنیا دے لحاظ نال تو انہوں دی موت آ گئی، قبر بن گئی، ابو بکر خلیفہ بن گیا، مسلح تے وہ کھڑا ہو گیا، اللہ دے کول چلے گئے نہیں، باقی نبی رسول چلے گئے نہیں، وہ نہیں فوت ہو۔ اچھا جناب یہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک دی عمر کی نہیں 63 سال؟ میں گال سونا کہتے نہیں جی نہیں 63 کیوں ہے بھائی 63 سال بعد جو کی کر دیا 63؟ اچھا بندہ پوچھے جب موت نہیں ہے تو 63 سال عمر کے میں عقل تھلے رکھ تے بہ کے گل کر۔ ایک مولوی صاحب تقریر کیتی جان پورا گھنٹہ، رسول صاحب فوت نہیں ہوئے، رسول صاحب موت نہیں آئی، رسول صاحب فوت۔ دیکھو یار سارے نبی تا سارے نبی رسول ڈیوٹی دے کے رب کو آرام کر رہے نے، ساڈا نبی رسول بھی ڈیوٹی سب تو اچھی دے کے اللہ کو بڑی اچھی نعمتاں دے بڑے اللہ تعالیٰ دے انعاماں دے وچ موجود ہے۔ یہ شان ہے کہ یہ شان ہے کہ نہیں نبی ویکھدا پیا ہے، نبی ویکھدا پیا ہے تے امت جڑے کرتوت بھی کردی وہ بھی تانوں پتہ ہے تے نبی دی اپنی طبیعت کی سی، اللہ اللہ سارے جہاں کا درد میرے دل میں ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کا باخع نفس کا اللہ یکون مومنین، لوگوں کے گناہ غلطیاں دیکھ کے نبی کڑتا تھا، نبی کڑتا تھا، نبی کڑتا تھا، یہ بھی مان لیا وے یہ بھی بچ جاوے، سارے جہاں کا درد میرے دل میں ہے۔ جب ڈیوٹی ختم ہو گئی اللہ کو چلے گئے ہوں سکون کر رہے، کہتا نہیں نہیں ویکھ دے پے نے امت جڑی کرتوتاں پہ کر دی ہے وہ بھی ویکھ ویکھ کے کڑدا پیا نبی، سارے نبی تو آرام پہ کر دے۔ یعنی کہنے دا میرا مقصد ہے نہ عقل ہے نہ کوئی دین ہے نہ کوئی سمجھ ہے، بس اللہ تعالیٰ ساڑھے حال تیرا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا بھائی 10 سالہ کا عہد آئی ہے تو مجھے اس کی بات یاد آ گئی، پورا گھنٹہ تقریر کر۔ اچھا میں دعا کی بات کر رہا تھا، جب بھی دعا کرو ضائع نہیں جاتی، ضائع نہیں جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی انسان دعا کرتا ہے یا فوراً قبول ہو جاتی ہے یا اس دعا کی وجہ سے آئی ہوئی مصیبت ٹل جاتی ہے۔ تیرا حادثہ ہونے والا تھا تیرا یا تیرے بیٹے کا، تو نے دعا کی مصیبت ٹل گئی، کہنا میری دعا تو قبول تو ہو گئی، تیرا ایک حادثہ ہونے والا سی تیری دعا دی وجہ ٹل گیا۔ اللہ فرماتے ہیں قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، نبی کہہ دے ان کو کہ میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہ کرے جے تہاڈیاں دعاواں نہ، یا اللہ رحم یا اللہ معافی یا اللہ کرم، ایدی وجہ نال میں تہاڈیاں مصیبتاں ٹالدا رہنا، ایدی وجہ دے نال میں تہاڈیاں مصیبتاں ٹالدا رہنا۔ تے تیسرا اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر دعا ذخیرہ ہو جاتی ہے، قیامت کے دن ذخیرہ شدہ دعائیں نکال نکال کے اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہ معاف کرے گا، ان کے درجے بلند کرے گا۔ اس وقت بے صبرے اور بے صبریاں اس وقت کہیں گے او ہو جڑیاں دعاواں قبول ہو گئیاں سن وہ نہ ہوندیاں دنیا تے گزری جانی سی، جمع ہو جاندی اج تے کام آندیاں۔ دعا کدے ضائع نہیں جاتی۔ اور 5واں کام ہے صدقہ خیرات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رمضان میں اتنے سخی ہوتے تھے کہ تیز رفتار ہوا اس کو بند کیا جائے اچانک چھوڑ دو، وہ اتنی تیز نہیں ہوتی تھی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں سخاوت تیز ہوتی تھی۔ اور چھٹا کام رمضان میں اعتکاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال اعتکاف بیٹھے۔ اعتکاف میں انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، 10 دن اللہ کے پاس آ جا، گھر کا نظام وغیرہ کر کے آ جا، 10 دن مسجد میں باوضو رہنا،
تکبیر اولیٰ میں پڑھنا، نوافل، قرآن مجید کی تلاوت، آخرت کی فکر، قبر کے اندھیرے، اعمال ناموں کا تلنا، رب کی پیشیاں، اللہ سے لو لگاؤ، اور پھر تاغرات اس کے اندر یہ مقصد ہے اعتکاف کا، الگ تھلگ دنیا سے۔ یہ کوئی اعتکاف نہیں ہے اتنے آ گیا اعتکاف بہ گیا ماشاء اللہ، موبائل نال لے آندا۔ السلام علیکم واسو بیگم کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا وہ بچے اسکولوں آ گئے نا، وہ فلانا کا ملازم لوگ پیسے اعتکاف ہے۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ 10 دن تیرے دل کو کھینچ پڑے، پتہ نہیں گھر میں آج کیا ہوگا، پتہ نہیں بچوں کا کیا مسئلہ ہے، آج پتہ نہیں کھانا پکا ہے کہ نہیں، آج یہ ہوا کاروبار۔ 10 دن کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آ جا، تیرے دل کو کھینچ پڑے اور ہو کہ پتہ نہیں کیا، یہ اعتکاف۔ ہر گھنٹے بعد تو رپورٹ لینا کہتا تیرا اعتکاف ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی ہوگی تو پتہ لگ ہی جائے گا، 2 دن ٹھیک رہتے ہیں، ایک دن تے بعد پھر گپاں تے بہ جاندے نے خیمے چ آ کے بعد۔ اچھا تو پھر پچھلے شجرے ہندوستان دے تے تہاڈا کیڑا پنڈ سی تے ساڈا تے او 7 پشتہ نسلاں تے ادھر تے سارے اعتکاف۔ جڑے ادھر نے دوسرے وہ بول دے نہیں اے رستہ کہ اچھا نانا نہیں گندے رہنا، وہ اعتکاف کا مطلب جائز بات کرو لیکن فضول باتیں نہ کرو، اعتکاف کو اعتکاف بناؤ۔ اور لیلۃ القدر کا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا صحیح عقیدے ثواب کی نیت سے، اللہ اس کے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیں۔ اور لیلۃ القدر کی یہ شان ہے کہ اس میں قرآن نازل، قرآن 2 دفعہ نازل ہوا نا، ایک دفعہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان تک آیا، یہ رمضان کا مہینہ تھا اور لیلۃ القدر تھی، اور دوسرا پھر تھوڑا تھوڑا رسول اللہ کے پاس آیا تو لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ اور یہ جو معاملات اللہ فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں نا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ سورۃ دخان میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں، اسی میں فیصلے ہوتے ہیں معاملات کے۔ وہ جڑے لیلۃ القدر دی ساری گل ہے وہ 15 شعبان تے فٹ کیتی، 15 شعبان دا نہیں کو اصل گل پتہ کہ یہ قوم بن گئی تماش بین۔ 30-40 سال تو خاص طور پہ سینما، تھیٹر، فلم، باجا گاجا، عرس میلہ، نچنا ٹپنا، موبائل نیٹ، گندی ننگی تصویریں، قوم بن گئی تماش بین۔ ہوں پاویں سیاسی اللہ گل ہوئے پاویں مذہبی، جناب ڈیک نے، مخلوط مجلساں نے، پہاڑیاں نے، او جناب پھر گڈا او کی ہویا ہے حجی نبی معراج تے گیا سی، تے اے تسی کی کم او پتہ تے لگے نا بادشاہ نبی معراج تے گیا سی۔ انا للہ، نال تھوڑا جا مذہب دا تڑکا، تھوڑے جے نفل پیشبین نا نال۔ اور جھوٹ اکیلا کبھی نہیں آتا، سچ کے ساتھ مل کے آتا ہے۔ جھوٹ اگر اکیلا ہے تو ہر کسی کو پتہ، نال مذہب دا تڑکا لا کے تھوڑا جا تے چلاؤ۔ اصل قوم تماشبین ہے، نالے کھابے مابے، نالے نچنا ٹپنا، نالے دل پشوری کرو، نالے دیوی دا درشن، نالے وینا دا وپار، نالے دل پشوری کرو تے نالے ثواب دے گا، ثواب تانوں ثواب دے گا تانوں۔ ادھر ادھر پھر شبرات آ گئی تو بس۔ ہوں چونکہ رمضان بہرحال احترام ہوں کچھ نہ کچھ، یہ ہلا گلا، یہ پہاڑیاں، یہ ڈیک، یہ مخلوق، یہ چونکہ رمضان ہو نہیں سکتی ہیں، لہذا سارا کھاتا چک کے 15 شعبان پہ لایا ہے، کیونکہ قوم تماشبین ہے، ہلا گلا بھی تو کرنا ہے، ورنہ 15 شعبان کا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو لیلۃ القدر کتنا مرتبہ مقام ہے۔ جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے نبیوں کے پاس وحی لانا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی رسول چلے گئے تو جبریل کا آنا بند ہو گیا، لیکن جب لیلۃ القدر ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں جبریل یا رب جلیل میں جاؤ چکر لگاؤ زمین کا، آئی لیلۃ القدر، جاؤ، فرشتوں کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ اور ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ کتنا اللہ نے انعام کر دیا۔ اور یا اللہ میری کمی تک کو نہیں پوری ہوئی، تو یا اللہ میرے واسطے بڑے کام رکھے سن رمضان پر روزیاں دے وچ کوئی نہ کوئی کمی فطرانہ دے دے میرے بندے، کمی کوتاہی میں دور کر دیاں گا، فطرانہ دے دے، چل یہ بھی روزے کا کام ہے۔ عمرہ کرنا رمضان میں حج کے برابر۔ اور ایک حدیث میں ہے اللہ اللہ، جب رسول صاحب نے حج کیا نا تو مرد بھی گئے، عورتیں بھی واپس آ گئے،
مدینے کی تھوڑی سی آبادی تھی. آپ کو پتہ چلا ایک عورت کا کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں گئی حج کرنے. پوچھا بھائی تم نہیں گئی؟ سارے ہمارے ساتھ گئے. ہم کیا جناب ایک ہی اونٹ تھا. بچوں کا باپ کہتا تھا میرا خاوند کہ میں نے جانا ہے, میں کہتی تھی میں نے جانا ہے. بچوں کا باپ تھا وہ چلا گیا, میں رہ گئی. آپ نے سوچا کہ یہ پریشان ہو رہی. سنو رمضان آئے گا نا, اس میں عمرہ کر لینا. رمضان میں عمرہ کرنا ایسے ہے جیسے میرے ساتھ حج کر. اور یہ ساری ٹریننگ ہے جہاد فی سبیل اللہ کی. رسول صاحب نے 2 عظیم الشان مار کے رمضان میں لڑے. ایک 17 رمضان کا مارکا, 1000 کافر اور 313 کو آپ لے کے میدان میں اترے. فرمایا لڑو گے جناب, لڑیں گے. وہ تو 1000 ہیں جناب, لڑیں گے. آپ کے آگے لڑیں گے, پیچھے لڑیں گے, دائیں لڑیں گے, بائیں لڑیں گے. ہم کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں جو نے کہا تھا تو اور تیرا رب جا کے لڑو. محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تعالی اللہ, یہ شیوا ہی نہیں با وفاؤں کا, دودھ پیا ہے ہم نے غیرت والی ماؤں کا. نبی کا حکم ہو پھاند جائیں سمندر میں, جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں. کفار مکہ کیا چیز ہیں, ہم دیوں سے لڑ جائیں, سنانے نیزہ بن کے باطل کے سینے میں گڑ جائیں. حضرت شاد حکم کن سے لڑنا, کن سے ٹکرانا ہے. رسول صاحب خوش ہو گئے کیونکہ جب امت جہاد پہ لگ گئی رسول صاحب خوش ہو گئے. آپ کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا جہاد والا. پھر آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم سارے ولیوں کے امام, صحابہ کرام ولیوں کے امام اور میں رسولوں کا امام, سو جاؤ, صبح برکت تبرک سے جنگ جیت لیں گے. برکت تبرک برکت. اللہ کہتا ہے ساری برکتیں میرے پاس ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک, برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. برکت کا معنی پتہ کیا ہے؟ برکت کا معنی ہے چیز کا زیادہ ہونا اور ہمیشہ رہنا. یہ ہے برکت, چیز زیادہ ہو اور ہمیشہ رہے. یہ اللہ برکت ہے. اتنے تبرک ہے, اتنے جی توڑی والے کوٹھے بھی نا حضرت صاحب پیر رکھو نا, اتنے بھی تبرک ہو جائے. اور تبرک برکت آسمان سے آتا ہے, زمین پر آتے. ملتان کا تبرک لاہور جا رہا ہے, لاہور کا فیصلہ آباد. قرآن نے ذکر کیا ہے کہ خنزیر کا گوشت اور نظر غیر اللہ یہ برابر ہے. نہ رکھے تبرک. اللہ کہتا ہے یہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ تو علاوہ دوسرے دن وہ نہ تبرک رکھے ہے. برکت پیشاب دی بری بوتل دلک کو شربت بزوری, شربت بزوری بن جائے گا. ہے یہ حرام ہے وہ تو نظر غیر اللہ تو تجھے اور تبرک برکت رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں کہ برکت تبرک سے جنگ جیت لیں گے. ساری رات روئے گڑ گڑائے, یا اللہ ڈال دے خیر مجھے, بھر دے جھولی میری, سن لے میری فریاد, بنا دے میری بگڑی. کون کہہ رہا ہے؟ آسمانوں کا مہمان. کون کہہ رہا ہے؟ جس کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں. مسلمانوں بدر کی رات یاد کرو, ساری رات روئے گڑ گڑائے, یا اللہ اگر اپنا نام باقی رکھنا چاہتے ہیں تو ان کی مدد کر دے. جہاد رہے گا مجاہدین رہیں گے, تیرا نام بھی رہے گا. جہاد نہیں رہے گا مجاہدین نہیں رہیں گے, تیرا نام بھی کوئی نہیں رہے گا. روئے گڑ گڑائے حتیٰ کہ چادر کندھے سے گر گئی. جبریل پاس, ابو بکر صدیق پاس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ تو ہر وقت آپ کی خدمت میں رہتے تھے. اقبال کو بھی کہنا پڑا پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. چادر اٹھا کر دے بس کرو, اللہ جائے پیچھے ہٹ, مجھے مانگ لینے دے. اب میری ساری کمائی میدان میں لگ گئی. اپنی امت کو سمجھایا, اے میری امت جب تم نے بھی مشکل کشائی کروانی ہو, حاجت روائی کروانی ہو, رزق لینا ہو, کشتیاں پا لگوانی ہو, اولاد لینی ہو, تم بھی اللہ کو پکارنا. میں تمہارا نبی ہوں, میری اطاعت کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. مجھ پہ ایک مشکل گھڑی آئی تھی بدر کی رات, میں نے بھی اسی کو پکارا تھا. جب میری ساری کمائی مدینے مکے کی میدان میں مجھے لانی پڑی تھی, میں نے بھی اسی کو پکارا تھا. تم بھی اسی کو پکارنا. میرا مشکل کشا بھی وہی ہے, تمہارا مشکل کشا بھی وہی. صبح جنگ شروع ہوئی, ادھر صفائی کافروں کی, ادھر صفائی مسلمانوں کی. لڑائی ہوتی تھی نا, جوانوں کو للکارتے تھے. قریش کے نکلے تھے 3 بہادر, عتبہ بن ربیعہ, شیبہ بن ربیعہ, ولید بن عتبہ, تینوں آئے. ان میں سے ایک آدمی 100 کا مقابلہ کرنے والا تھا, اور ان کو کبھی نکلنے کی ضرورت نہیں پڑی میدان میں, کیونکہ ان کی ٹکر کا تھا ہی کو نہیں, نہ ان سے کوئی لڑتا تھا. اسی گھمنڈ سے تو وہ آئے تھے کہ محمد کو جرأت کیسے ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے کاشتکاروں کو لے کے ساڈے راہ ڈکدا ہے, اسی انہوں کٹ کے رکھ دیں گے. تے اٹھ لے آئے سن,
ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਟਕੇ ਤੇ ਗਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਫਤਹ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਠ ਜ਼ਬਾ ਹੋਣਗੇ, ਖਾਣੇ ਪੱਕਣਗੇ, ਕੰਜਰੀ ਨੱਚੇਗੀ, शराबा चलनगियाँ, दुनिया सुनेगी, देखेगी कि कुरैश को ललकारने वालों का हशर क्या होता। खराजो पत्थर मरियान नास बड़े तकबर। आज का लोग पीने पिलाने की वजह से डांस मुजरे कंजरे कंजरे के चेहरे बल्कि बूथे टीवी पे, ड्रम पे, नेट पे, मोबाइलों में देखते, करो 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 जो तुमने करना है करो, लेकिन ज़हन में रखो कि ये वो काम है जो नबी के दुश्मनों ने किए थे, और तू तो नबी का परवाना है, नबी को मानने वाला है, तूने वो काम शुरू कर रखे हैं। डायरी तेरी लिखी जा रही है। अल्लाह कहता है मेरी तेरी बातें क़यामत को। इन्होंने ललकारा है कोई माई का लाल आए सामने। बदर, रमजान, मुसलमानों ये भी रमजान का सबक है। फिर मदीना के 3 काश्तकार सामने आए थे। बहुत बड़ी बात है। कुरैश तो वो थे कि आते हुए काफिले डाकुओं के, बड़े बहादुरों के, इनका रास्ता छोड़ देते थे। बाबा कुरैश हैं, तलवारें बयान में डाल के करनी कतरा के गुजर जाते थे। आज मदीने का काश्तकार कुरैशी सरदारों के सामने खड़ा है, कहते कौन हो तुम? हमसे लड़ने आए हो कुरैश से, कौन हो तुम? बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया, हम तुम्हारे वो दुश्मन जिन्होंने तुम्हारे दुश्मन मोहम्मद को पनाह दी है। दांत पीस के रह गए कुरैश। देखो ना, एक आदमी सरदार किसी को पकड़ना चाहे तो दूजा के पीछे हटे, हाथ ला के वेख, तू हाथ ला के वेख। अल्लाह 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 अल्लाह, बड़ी बात है। और कौन हो तुम? हम तुम्हारे वो दुश्मन जिन्होंने तुम्हारे दुश्मन मोहम्मद को पनाह दे रखी। असी भाया घर साढ़े कोल लैके आए हैं, असी वो दांत पीस के रह गए। क्या लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने इनसे नहीं लड़ना, हमारी तौहीन है, निकाल हमारे रिश्तेदारों को, निकाल खून निकाल। फिर आपने कहा था कुम या हमजा हमजा, हाँ उठो, कुम या अली अली, हाँ उठो, कुम या उबैदा उठो। फिर कुरैशी के सामने कुरैशी आया था, बरादरी के सामने बरादरी आई थी मुसलमानों, फिर खून के सामने खून आया था, और फिर 17 रमजान को मुसलमानों तलवारें टकराई थी। ये लड़ाई को कत्ल पर नहीं थी, ये लड़ाई पहाड़ पर नहीं थी, ये लड़ाई ज़कात पर नहीं थी, ज़कात तो फर्ज ही नहीं हुई थी। ये लड़ाई अल्लाह 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 हज पर नहीं थी, किस पर लड़ाई नहीं हुई थी, ये लड़ाई कलमे पर हुई थी, अकीदे पर हुई थी। अल्लाह ताला ने मदद की और तीनों काफिर मारे गए। इन्होंने उनको मारा। हज़रत अली कहते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ने नक्शा खींच के कुरान में उतारा, हादान इख्तसमू फी रब्बिहिम। कोई लड़ता है औरत के पीछे, कोई लड़ता है ज़मीन के पीछे, मैं अर्श वाला गवाही देता हूँ, हादान इख्तसमू फी रब्बिहिम, ये 2 गिरोह मेरे बारे में लड़े थे। अली कहते हैं रज़ा, क़यामत का दिन होगा, मैं और मेरे साथी घुटनों के बल बैठेंगे अल्लाह के सामने, मैदान माशर होगा, हम बैठेंगे घुटनों के बल। या अल्लाह इनसे पूछ क्यों लड़े थे हमसे, हमारा कसूर क्या था? अल्लाह को तो सारा पता है, अलीम बिज़ात सुदूर है, सीनों के भेद जानता है। अंधेरी काली कट रहा तो तूफाने बादे बारा, काले पत्थरों पे चलने वाली काली चिमटी, मौला रंग भी देखते, उसके पाँव की आवाज़ भी सुनते। लेकिन अल्लाह शान ज़ाहिर करेगा। आजकल ये सियासी लीडर लगे फिर देना कन्वेंशन हो गए, और पूछो जी असी फिर की किता, असी फिर की है, लगे फिर। बड़ी बात है जब अल्लाह के सामने अली बैठेगा रज़ी अल्लाह ताला, घुटनों के बल उसके साथी, या अल्लाह पूछ इन्होंने क्यों लड़ना है ऐसा, मतलब कि भी तेरे वास्ते। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला मैदान माशर में जब अगले पिछले मौजूद होंगे, शुहदा आ जाएंगे, उनकी गर्दनों में तलवारें लटक रही होंगी, खून बह रहा होगा, रंग तो खून का होगा लेकिन खुशबू कस्तूरी की, सारी दुनिया देख रही होगी उनको, जो अल्लाह के लिए जाने दे के आए थे। और फिर जब अल्लाह उनकी तरफ देखेगा तो मुस्कराएगा, जब मुस्कराएगा फिर हिसाब किताब खत्म। दोस्तों को भी कोई हिसाब लेंदा है। तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे, ये बंदा 2 आलम से खफा मेरे लिए, या वाम ये मकाम जाहिर होंगे। अब उन्होंने सोचा ये तो काम खराब है, और तीनों गए, होए 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 होए।
پھر بے اصولی ہوئی، ہمیشہ کافروں نے بے اصولی کی، پھر 1000 چڑھ گیا 313 پر چڑھ گیا، جیسے امریکہ 100 کے قریب ملک لا کے چڑھ گیا افغانیوں پر، مجاہدین پہ، اور کعوہ پی کے ٹکڑے کھانے والوں پہ چڑھ گیا، پر اللہ نے مدد کی، شہادتیں تو ہوئیں، قربانیاں تو ہوئیں، لیکن رات نو بتیاں بند کر کے چوراں طرح نکلے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ مدد کرتا ہے۔ انہوں نے بے اصولی کی، انہوں نے بھی بے اصولی کی، چڑھ گیا 1000۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں کھڑا تھا، ایک میرے ادھر بھی ایک بچہ، ادھر بھی میرے ایک بچہ، میں نے سوچا کاش میرے دائیں بائیں آج گبھرو جوان ہوتے، جہاد کا مزہ آتا۔ اتنے میں ایک بچہ پوچھتا ہے یا ہمیں ارینی یا باجال، چچا انہیں چو ابو جہل کیڑا ہے؟ میں آکھیا عمر تو ویکھ اپنی تے کمانڈر نو للکار رہے ہیں، ہلے میں سوچ ہی رہے ہیں تے ادھر والا پوچھتا ہے یا ہمیں ارینی ابو جہل، چچا انہیں چو ابو جہل کیڑا ہے؟ میں نے دیکھا اچھا انہوں نے کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، کوئی مشورہ نہیں ہویا، لیکن شاہینوں کے، بہادروں کے ٹارگٹ ہمیشہ بڑے اونچے، قاتلوا ائمۃ الکفر۔ اور میں کہتا ہوں مسئلہ کی ہے؟ انہوں نے کہا مر جائیں گے یا ماریں گے مردود ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، اڑا دیں گے آج۔ اتنے میں سامنے میں کہا اوہ، جو میں جھپٹے شاہینوں کی طرح اس کو گرا دیا۔ بس پھر لڑائی ہوئی، جب گھوڑوں نے بھاگنا بند کیا، گردوں کو باہر چھٹا مسلمانوں، 17 رمضان یوم الفرقان، اور جب تلواریں رکیں، دنیا دیکھ کے سن کے حیران ہو گئی، 70 لاشوں کے ڈھیر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کا جھنڈا لہرا رہا تھا، اور آپ نے زید کو بھیجا جاؤ مدینہ میں خوشخبری دو، میری اونٹنی لے جاؤ۔ اب مدینہ میں منافق تھے نا، گئے مسلمان گئے، شیراں دے واتے چاہ گئے نے، یہ پھر ہوں لڑ سکتے ہیں قریش نہ گلا۔ لوگ روس آیا نا، ایتو سوٹیاں کلاڑیاں چک کے بندوقاں توڑے والیاں لے کے مجاہد پہنچ گئے، افغانیاں نے نال رل گئے، موڈے نال موڈا لا کے کھڑو گئے۔ وہ لوگوں کو روس تو بلا ہے، رچ سرخ، وہ تو جڑ چمڑے کے تو چھڑتا نہیں، 5 ملک اگے ہڑپ کیتی بیٹھا ہے، تو گلاں ہی کرتے رہ گئے۔ 8 سال لگے، دنیا راتی ستی، روس دیاں فوجاں ساری افغانستان سن، تے صبح انہوں نے پتہ لگا کہ آخری جرنل جڑا ہے نا روس دا دریائے آمو پار کر گیا، پیچھے مڑ کے نہیں ویکھے۔ پھر آ گیا دوجا امریکہ بہادر، پھر جڑی اودی تہس نس ہوئی ہو گیا، تے پیچھے آ جڑا انڈیا ہے نا، انڈیا یہ بڑا پریشان سی، 64 کوسل خانے بنائے، اتنے انہیں سمجھا میری نانی دا گھر ہے، اور ٹھیک ہے ساڈے اختلاف، ساڈے نال اختلاف پہ کرتے سن افغانی حکومت ہے تو اسی مسلمان تھا، تو اتنے کی لینا ہے؟ بڑا پچھتایا۔ تے پھر جو ایدی گت بنی تے جو ایدے نال ہوئی ہے نا، امریکہ نالوں بھی ود کے ہوئی ہے، انہاں دا سرمایہ دا، ایدی مثال انڈیا دی ہے۔ ایک بندہ چڑھ گیا اندے تے جہاز چ، تے کول دے نا ایک پالتو طوطا سی، پالتو طوطا، وہ ایئر ہوسٹس ہوندی نا، بڑی خدمت کردیاں نے عورتاں لڑکیاں، وہ طوطا اتنے بیٹھا سی کندھے تے، انہیں انہوں چونج ماری، پھر وہ لگی، پھر چونج ماری، وہ تو جان مر جیسی۔ انہیں جو انہوں طوطے والے نے بھی انہوں کچھ کیتا، چیڑیا، چونڈی پائی، انہیں رکھ کے تھپڑ مارے، نالے کپتان نے شکایت کی، انہیں کہ انہوں تھلے سٹو، طوطے دے مالک نے تھلے سٹو۔ جب فیصلہ ہو گیا تھلے سٹن دا، طوطا کہندا سرکار اڑنا آندا جی، انہیں جو تھلے سٹنا تو میں تو اڑ جاؤں گا، تمہیں اڑنا آندا؟ کہنا نہیں، کہ پنگا کیوں لیا سی؟ بھائی امریکہ تک گیا اڑ، تو پنگا تے کیوں لیا؟ 100 سال تک تھوڑے بوٹ چٹن والے، 1000 سال تک۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو ہے نا، خواہ مخواہ انہوں نے پنگا لیا، ایویں کرے نے لیا، ایویں اے لینے، جا خبر دو جڑے اتنے منافق سن، اونٹ نہیں آ گئی محمد نہیں سن، محمد گیا تو کیا جلے زید گئے تھے، عورتیں تے بچے آ گئے، زید کہ رسول اللہ زیادہ چوٹاں تو نہیں لے، کی حال ہے؟ انہیں کیا 70 دیا مشکاں بن کے، 70 مار کے مشکاں بن کے رسول اللہ لے کے آ رہے ہیں، لا منافقہ دے سر تے مٹی پہ گئی۔
ਤੇ ਭਗੌੜਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਕੇ ਮੱਕੇ, ਜਾ ਸਾਹ ਉੱਥੇ ਕੱਢੇ। ਉੱਥੇ ਅਬੂ ਲਾਹਬ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ, ਮਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਮਾਰੇ ਤੁਮਨੇ ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਪਕੜੇ ਤੁਮਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਹੈਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਟਾਈ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਤਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਤਬਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਤਬਾ ਬੜਾ ਮਰ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਹਿਬਾ ਵੀ ਮਰ, ਸ਼ਹਿਬਾ ਮੈਂ ਵਲੀਦ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਅਬੂ ਜਾਹਲ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖੂਨ ਚੜਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਫਵਾਨ ਕਿੱਥੇ? ਸਫਵਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਮੱਕੇ ਦਾ। ਸਫਵਾਨ ਕਿੱਥੇ? ਖੂਨ ਚੜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਭਲਾ? और सफवान कहते? कहता वो बैठो। वो बड़े हैरान है। और उन्होंने कहा तुमने नाक कटवा दी कुरैश की, और हुआ क्या? और क्या हुआ? और तुम्हें कहो चाचा चुप कर, ना गल्लां कर, लगता सी किसी ने सानू पकड़िया ते मोहम्मद दे साथी जिवें चांदे ने फटदे पए ने ते बात तू चुप कर जा, उत्ते पता नहीं की। एक मैं तुहानू गल दसां चाचा, रंग बिरंगे घोड़े थे सब, और सफ़ेद पगड़ियों वाले ऊपर बैठे थे, रंग बिरंगे घोड़े सफ़ेद पगड़ियों वाले थे। उन्होंने बड़ी तबाही डाली, पता नहीं वो फौज मोहम्मद ने कहाँ से मंगवाई थी, सलाम उदा नहीं पता लगा। अब्बास के खैमे में उसका गुलाम बैठा तीर ठीक कर रहा था, वो गल सारी सुनता पिया सी। उसने खैमा उठाया, वो फरिश्ते थे जो अल्लाह ने अपने मुजाहिदीन की मदद के लिए भेजे थे। गुस्सा था गुलाम नूं, अगे चढ़िया पिया सी, उन्हें फाड़ लिया, उन्होंने वो भी अगों खड़ा हो गया। उस वक्त गुलाम का लड़ना सरदार ना बड़ी वड्डी गल है। और जब पै गया, जब गड़ू मोटा जी उन्हें टा लिया। उम्मुल फजल भागती हुई आई, अब्बास की बीवी, लकड़ी उखेड़ के मारे अबू लाहब के सर पर, खुश्क मशक की तरह खड़कने वाले। यहाँ रहे, वहाँ जाता तेरा भी असर होता, इसका मालिक वहाँ गया हुआ है और तू इसके गुलाम को मार। उस वक्त औरत का मर्द को मारना जिल्लत है। मक्के वालों ने ऐलान कर दिया, कोई रोए ना, कोई ना रोए, मुसलमान खुश होंगे। एक नबीना आदमी था, उन्हें 4 पुत्र मुसलमानों ने कट दिते सन। वो रोना चाहता सी, दिल की भड़ास कर, रोन ते पाबंदी सी, भड़ास करना चाहता सी। एक दिन उन्होंने रोन की आवाज़ आई, वो गुलाम नूं कहंदा है पता क्या रोन की इजाजत मिल गई। वो वापस आया, कहंदा औरत दा उठ गुम हो गया, अपने उठ उठते रोते पई, मेरे 4 पुत्र मार देते, मैं ना रोवां, रो 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 सारे रोए। ये बदर यौमुल फुरकान। ते दूसरा मार्का भी रमज़ान च अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मक्का से रात की तारीकी में निकले थे, 10,000 का लश्कर जरार लेके दिन के वक्त ज़बरदस्ती मक्के में दाखिल हो गए। उतबा शैबा वलीद कट गया, अबू जहल अबू लहब मर खप गए। बैतुल्लाह की चाबियाँ हाथ में लेके अपनी फतह का ऐलान कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा अंजदा वहदा व नसरा अब्दा वहदमल अहज़ाब वहदा। लोगों, मैं कहता था एक अल्लाह मुश्किल कुशा, एक अल्लाह हजत रवा। तुम कहते थे कि अल्लाह ने अपने नबियों वलियों को इख्तियार दिए हुए हैं, लात मनात उज़्ज़ा गदियाँ दरगाहें आस्ताने, 3 रातें 5 रातें गुजारते हैं, नदर न्याज चढ़ाते हैं हमारी इनके आगे, इनके अल्लाह के आगे। अल्लाह ने इनको इख्तियार। मैं कहता था ना, एक अल्लाह मुश्किल कुशा, एक अल्लाह हजत रवा। तुमने मुझे जुठलाया, निकलने पे मजबूर किया। मैं दावत के मैदानों, जहाज के महाजों से होता हुआ आया, अल्लाह ने मेरी मदद की, सारे लश्करों को शिकस्त दी, और वो अपने बंदे से किया वो वादा पूरा किया, और वो बात पूरी हुई जो मैंने फ़ारान की चोटियों पे कही थी, एक अल्लाह मुश्किल कुशा, एक अल्लाह हाजत रवा। आज वो बात पूरी हो गई जो मैंने कही थी, अल्लाह ताला ने मेरी मदद की। तो ये मक्का का फ़तह होना, ये भी रमज़ान मुबारक का हिस्सा है। तो ये रमज़ान में करने वाले काम हैं, अल्लाह में इनकी तौफ़ीक दे। अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुर जिहाद वल मुजाहिदीन, अल्लाहुम्मा नज्जि इख़्वानना मिनस सुजून। हाँ यारो गल रह गई। हाँ सही सही, वो वाकई गल रह गई, तो यह भी रह गई है। तो बहरहाल ये भी दोए हुण करने। वो गल ये कि औरत ने आके कहा सी ना कि तू लानत पाना इन्हां औरतां ते। उन्हें आख्या मैं क्यों ना पावां, जदों अल्लाह ने अपनी किताब च लानत की।
انہیں کہا میں قرآن پڑھیا اللہ نے لعنت نہیں کی تھی. انہیں کہتا اے دس تو قرآن چ آیت پڑھی ما آتاکم الرسول فخذوا ما نہاکم عنہ فانتہوا, جو کچھ تمہیں رسول ہدایت دے لے لو, جس سے روک کے رک جاؤ. ہاں یہ تو پڑھی ہے. تو اللہ کے رسول نے ان پہ لعنت کی ہے, اور اللہ کے رسول کا لعنت کرنا اللہ کا لعنت کرنا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کے رسول نے لعنت کی ہے اور یہ اللہ کا لعنت کرنا ہے, کیونکہ اللہ کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوا ما نہاکم عنہ فانتہوا, جو رسول تمہیں ہدایت دے اس کو لے لو, جس سے روک کے رک جاؤ. فاتقوا اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ شدید العقاب, بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول کا لعنت کرنا جو ہے وہ اللہ کا لعنت کرنا ہے. یہ تو بات یہ اے راونا دیکھو تو ہوں پتہ ہی ہے تھے میں یہ ہوں گاڑی کادی چھپی چھپی گل ہے بھی تے بریلوی بھی رہندے نے, دیوبندی بھی رہندے نے, تے اہل حدیث بھی رہندے نے. میرا خاندان بریلوی, مینوں انہوں نے بریلویاں کو داخل کرایا, میں بریلویاں کو پڑھیا, پھر میں دیوبندیاں کو پڑھیا, پھر میں دیوبندی بن گیا. بڑا سارا ہو گیا, میری 17-18 سال عمر ہو گئی سی, یہ شاید اس تو بھی زیادہ ہوئے, تو میں پکا دیوبندی بن گیا. ایک بندہ سی ساڈے خاندان چو اہل حدیث, وہ میرے پیچھے پیچھے بچپن چ بھی مینوں 10-11 سال دی عمر سی نا, تو میرے ابے نوں کہہ کے تے لے گیا سی. تو وہ بڑا وہ اینوں نہ پڑھائیے ادھر یہ خیر جامعہ محمدیہ جتنے ہوں میں لوگ کی آدھے نا بھی شیخ الحدیث, چلو وہی سمجھ لو بخاری شریف پڑھانا ہوتے میں. اتنے انہیں مینوں داخل کرایا, تو میرے اگے فضائل بیان کیتے, یہ لکھوی خاندان بڑا اچا ہے, یہ بڑے نیک لوگ نے, یہ 150 سال تو دین دا کم کر رہے ہیں, ہندوستان اسی ہوں اتنے یہ وہ بارہ, کہ میں تینوں داخل کرانا. میں کہ اہل حدیث نے ہاں, میں نہیں پڑھنا. پورا ہفتہ میں ایویں ضد لائی رکھی. وہ مینوں کہے بڑے اچھے لوگ نے, تے ادارہ ہے, تے یہ تے وہ, تو پڑھ. میرا ایک سوال ہو بھی اہل حدیث نے ہاں, میں نہیں پڑھنا. ایک دن میرے دماغ اللہ ہی لیا گل, میں کہ پڑھنا تو چاہیے ہوں کی کریے. میں کہ یار یہ کتاباں ایک ہی ہوندیاں نے, کہتے ہاں ایک ہی. میں کہ یہ سارے کتاباں پڑھاندے نے ایک ہی ہوں, کہتا کتاباں تو ایک ہی ہیں, اگو اپنے اپنے رولے پال جی. میں تمہیں دسیا بھائی 10 سال کے بعد منع کر. میں کہ تو داخل کرا, پر شرط ایک میری, ہاں انہوں نے کمی بھی میرے نال حدیثاں والی گل کوئی نہ کرے, کیونکہ میں دیوبندی رہنا. کہنا یار یہ جیاں گلاں نہیں کری دیاں, نالے انہوں کو پڑھیے نالے شرطاں لائی. میں کہ بھائی میں نہیں پڑھتا. وہ بڑا پریشان بھی, وہ لے گیا مینوں, وہ جی یہ پڑھانا ہے, یہ ساڈا رشتہ دار ہے, تے اس طرح. انہیں کہا ٹھیک ہے پڑھیں داخل ہو. میں انہوں کونی ماری بھی وہ گل کر, وہ مینوں شرم آوے, وہ مینوں کہ یار نہیں میں کو نہیں پڑھنا. وہ مجبوراً انہوں گل کرنی پئی کہ ایک کہندا ہے جی میں نہ حدیثاں والی گل کوئی نہ کرے جے, میں دیوبندی ہاں تے دیوبندی رہنا ہے. وہ کہتے اسی کسی نال کی گل کرنی ہے, پڑھو سارے پڑھتے ہیں, یہ بھی پڑھے. لو میں داخل ہو گیا. مینوں اللہ نے توفیق دیتی, مینوں نہیں سی پتا بھی سبق دوسرے دن سنائی دے, سبق ہوتا تو دوسرے دن سنائی. میں ادھے گھنٹے باب صرف وہ میں باب جڑے نا وہ جا ادھے گھنٹے میں سنو, وہ سن لین, وہ پھر وہ آخر میں واہ پڑھتا ہے. وہ میں دن چ 3 باری 4 باری سبق سناواں. امتحان ہویا میں اول نمبر آیا پوری جامع سے. انہوں نے نا دوجا نو رومال دیتے, تے پیسے پوسے دیتے تے جو کچھ بھی دیتا, انعام دیتے جی قاری صاحب دے نے بچوں. تے او مینوں نے کتاب دیتی, کتاب بڑی زبردست سی, اس ویلے 25 روپے دی آئی سی. 25 روپے دی کتاب, یہ گل ہے 25 روپے دی کتاب بڑی. تے کتاب کیڑی سی ادو مینوں تو نہیں سی پتا, ابکار المنن فی تنقید آثار سنن. یہ جڑی ترمذی شرح لکھی نا علامہ عبدالرحمان مبارک پوری, یہ انہوں نے کتاب لکھی ہے, ایک نیمی دی کتاب ہے آثار السنن. وہ دا جواب دیتا ہے ابکار المنن فی تنقید آثار سنن. وہ انہوں نے میں دیتی تو میں یاد ہوتے لکھا موٹا سارا اول کے لیے دیتی تو انہوں نے اس واسطے بھی کتاب بڑی زبردست, یہ پڑھے گا جدوں انہوں عربی آ جائے گی بڑا ہوئے گا. کتاب قیمتی دیتی تھی. میرے دل چ آیا, چونکہ میرے دل سے تعصب سی نا حدیث کے متعلق, نفرت سی. میں کہ بھی یہ انہوں نے نا کی آدھے نے رڑا ماریا, انہوں پیسے, میں چھوٹا ہی عمر سی نا, میں چاہتا پیسے ملے کھاواں پیواں میں رومال شمال ملے. یہ اپنے حدیثاں نے رومال دیتے ہیں پیسے دے, مینوں یہ پھڑا دی
ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਰੜਾ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਬਲੂਗੁਲ ਮਰਾਮ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਰਫੇ ਦੈਨ ਦੀ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੀ, ਬਲੂਗੁਲ ਮਰਾਮ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਰਫੇ ਦੈਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹਦੀਸ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੀ। 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ 3 ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਨਾ, ਉਹਦੇ 3 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਉੱਤੇ ਰੁਮਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਨ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਬੱਸ 'ਚ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸੀਟ ਬਾਈ ਸੀਟ, ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਮਦਰਸੇ ਦਾ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਖਾਂਦੇ ਬੜਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਈਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੀਜਾ ਕਰੋ, ਸਾਤਾ ਕਰੋ, 40ਵਾਂ ਕਰੋ, 40 ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬੱਸ ਹੱਸੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਰੇ ਬਦਨਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਸਤੇ ਨੇ, ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਲਦੀਸਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਕੋਲ ਪਲਾਟ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਦੀਸਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਵਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਕਹਿਕਾ ਦੇ ਸ਼ੁਗਲ ਬੜੇ। ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਸਾਰੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਅਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਸਾਂ, ਪਿੰਡੋਂ ਆਇਆ ਸਾਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਐਡਾ ਇਲਮ ਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਲੇ ਤਾਂ ਅਸਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਬੱਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਜੂਰਾ ਜਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਵੱਲਾ ਇਹ ਗੈਰਤ ਮਸਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੈਠਾ ਨਾ। ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਵਣ, ਪਿੰਨ ਕੇ ਲਿਆਵਣ, ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਾਂਟਾਂ ਖਾਵਣ, ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿੰਨਤ ਬਣਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ 20 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, 10 ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਨੇ, ਛਾਬਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੈਰਤ ਮਸਕ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮਜੂਰਾ ਜਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕੌਮ ਅਵਾਨ, ਪਿੰਡੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਆਲਿਮ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਆਲਿਮ, ਮੈਂ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ। ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਸਿਆ ਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਿਆ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਸਿਆ ਸਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਾਲ ਕੱਢਣਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਗਾਲ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ। ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ, ਗੰਦੀ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬਸ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ, ਇੱਧਰ ਵੇਖ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੌਮ ਵੀ ਘਰੋਂ ਖਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਖਾਓ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਕੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਰੋਣਗੀਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਰੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਬਸ ਹੁਣੇ ਨਾਲ ਚੀਕਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਸ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੇਗੀ। ਉਹ ਆਉਣ ਮਾਰੀ ਨਾ ਲਲਕਰ ਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੁੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਬੰਦੀ ਸਮਝੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਰੇਲਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦਿਓਬੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਮੈਂ ਦਿਓਬੰਦੀ ਸਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਉਹ ਫਤਾਵਾ ਰਸ਼ੀਦੀਆ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਾਂ ਖਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਤਾਵਾ ਰਸ਼ੀਦੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੈਸ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਮੌਲਵੀ ਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਗੰਗੋਈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਬੰਦੀ ਪੇ ਸਮਝਦਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਾਈ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ, ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗਾਲਿਬ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦਾਣੇ ਲੈਣੇ ਨੇ,
مار پلسیٹا حدیثاں تو میں جاندا سا حدیثاں تو میں جاندا سا مار پلسیٹا تے جان چھڑا میں اس سے پھر بدل رہا اللہ تعالیٰ مینوں بدل رہا حالانکہ مولویاں 1.5 سال میں رہا اتنے مینوں انہاں دا کوئی اثر نہیں ہویا ایتھے صرف وہ گل آئی وہ پنڈاں والی جٹاں بھی کانڈ نہیں لگنی اور میں آگا کیڑا فتاوا رشیدیہ لائیے تم فتاوا رشیدیہ میں کی جانا فتاوا رشیدیہ کیا ہے وہ بڑا پریشان ہویا بھائی بریلوی بھی تو نہیں اتوں میں یہ پھر کی سوچی میں کہ تھوڑا جا اتنے میں جانتا سا حدیثاں انہوں نے کول جو رہندا میں تھوڑا جا اتنے کہندا اتنے میں کہ ہاں اچھا او میں کہ ہاں کہندا ہے حقیقت بڑی بس کہندا اچھا او میں کہ ہاں کہندا ہے حالانکہ میں حدیث نہیں سا میں کیا کہندا پھر وہ بولیا ساری بس دے اگے کہندا یار انہاں دا کوئی رولا نہیں جے یہ گھروں کھاندے جے یہ سیدھیاں اللہ رسول دیاں گلاں کردے جے یار تواڈے نال نہیں ساڈی گل تواڈا جڑا ہے نا تواڈا یہ طریقہ یہ نہیں بالکل ٹھیک قصہ کی جی انہیں میری تائید کیتی میں ملتان تک سفر کیتا کاڑے ملتان جا رہا تھا فاتح دی حیثیت میں جی ویکھا لوگ مینوں عزت نال ویکھن میں جی غالب آیا بیٹھا ساری بس تے حالانکہ میں دوسری پڑھدا سا پھر میرے دل چ گل آئی تے میں اگاں مولانا علی محمد سام سن رحمت اللہ علیہ انہاں دے شعر مولوی صاحبان سناندے نے جدے کول قرآن حدیث ہوئے وہ دی قسمت دی کیا ریس ہوئے جدے کول قرآن بخاری ہے وہ دے کول تے دولت ساری ہے ایک اور شعر مولوی سمسان دا مینوں نہیں آندا او دا ایک مصرع ہے مرد میدان دا مرد ہوا میدان دا مرد ہوا میں کہنا نہ تقریر چ ہونا 100 سپریم کورٹ دا جج ہوئے ان سانوں اندر ڈک دین ساڈی گل دا جواب ہوئے کیوں دی وجہ ہے کہ ایسی گل قرآن دی کرنی میں پھر جناب نا واپس آیا تے اللہ کو معافی منگی میں نہیں پیچھا مڑ کے ویکھیا وہ آ گل ایک اور تمہیں سنا دے میں منکر حدیث دی وہ مینوں کسی بندے نے سنائی کہ میں دوائی لین گیا ایک ڈاکٹر کول وہ منکر حدیث سی تے وہ مینوں کہندا ہے ڈاکٹر بھی پوچھ دینا مریض کول ہاں کتھوں آیا کی آیا دلچسپ تے وہ کہندا ہے تسی کون ہو کہندے یار اسی مسلمان اور نہیں یار ایک بریلوی ہوندے نے ایک دیوبندی ہوندے نے ایک اہل حدیث تو کی کہندا اہل حدیث کہندا تسی بڑی مصیبت ہو ساڈے واسطے اسی منکر حدیث ہاں حدیث نوں نہیں منتے تسی ساڈے واسطے بڑی مصیبت ہو کہندا کیوں کہندا بریلوی بھی کہندے نے حدیث ضروری ہے دیوبندی بھی کہندے نے حدیث ضروری ہے حدیث بھی کہندے نے حدیث ضروری ہے ساڈا تیناں نال ٹکراؤ ہوندا ہے بریلوی کوئی مسئلہ نہیں انہاں نوں ایتھے اسی وڑ لینے ہیں دیوبندی بڑے ٹپکدے نے او اسی انہوں کچھ وڈے دی مار دینے ہیں ادھر تہاڈا رشیدہ منگو کوئی اے لکھ گیا تہاڈا قاسم نونڈو تو بھی اے لکھ گیا تہاڈا اشوری تھان لکھ گیا ہن دس اسی انہوں پھسا لے جڑے تسی ہو نا پہلے جلدی تہاڈی کوئی گل لبدی کوئی نہیں تے جے کسی ویلے تہاڈی کوئی گل لب کے بیٹھے ہوئی کہندا جاوے کہندا وڈے اہل حدیثاں تیرا علامہ احسان اللہ زہیر آکے ہی لکھ گئی سید سید حسین محدث کی لکھ گئی نواب صدیق حسن خان تسی ویکھ دیو یہ گل سی کہتے یار ایت نہ لکھ یہ گل غلط کہنا گل سنے تینوں پتہ بھی ہے اسی امام حنیفہ دی نہیں منی امام شافعی یہ کون ہے یار تو کم کر اسی قرآن دی مننے والے لوگ ہاں اللہ رسول دی مننے یہ اسی انہاں دے کوئی پابند نہیں ہے جے اسی امام حنیفہ امام شافعی نہیں منی اللہ انہاں دے کروڑا رحمت یہ کی یہ تہاڈے منہ ویکھنے نہ ہن قرآن دی کوئی غلطی ہوے نہ تسی پکڑائی دیو اسی ایک جملہ بول دے ہونے نبی تو بغیر بعد نبی تو بعد کسی دی وکالت نہیں ہو سکتی نبی تو بعد کسی دی وکالت نہیں ہو سکتی میں تقریر چ کہنا ہونا اس امام صاحب کی باتیں بھی اچھی ہیں اس کتاب کی باتیں بھی اچھی ہیں اس فقہ کی باتیں بھی اچھی ہیں جہاں بھی آئے حق نہیں ہوتا قرآن حدیث حق ہی حق ہے کتاب و سنت حق ہی حق ہے قال اللہ کا رسول حق ہی حق ہے فرمان خدا فرمان مصطفیٰ حق ہی حق ہے اللہ کی بات تو اللہ کی ہے اور نبی کی بات کی اللہ نے گارنٹی دی معراج کے موقع پہ کہا میں نے بیت المقدس دیکھا جہاں تم کئی دن راتیں لگا کے اچھا نشانیاں بتا اس کے دروازے کتنے ہیں اور اس کے ستون کتنے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں میں اتنا پریشان ہوا جتنا کبھی بھی نہیں ہوا تھا یہ مجھ سے نشانیاں پوچھتے ہیں اللہ نے انہونی کو ہونی کر دیا ناممکن کو ممکن کر دیا پردے ایک طرف کر دیے بیت المقدس سامنے کر دیا وہ پوچھتے جاتے تھے میں گن گن کے بتاتا جاتا
بات کیا تھی؟ اللہ نے کیوں کیا؟ اللہ سے کرتا نہیں ہے. اللہ کو پتہ تھا کہ میں نے اس کی زبان سے اعلان کروانا ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. نبی کہہ دیجیے اے لوگو، حاکم محکوم، پیر مرید، امام مقتدی، مرد عورت، جوان بوڑھے، عالم جاہل، شہری دیہاتی، عربی اجمی، سب کے لیے میں اللہ کا رسول ہوں. کسی کی نماز نیاز روزہ حج درود وظیفہ، شادی غمی، معیشت معاشرت، شکل و صورت، لباس، مال کمانا، خرچ کرنا، گھر کا ماحول، بیوی بیٹی کا لباس قبول نہیں جب تک اس پر میں محمد کی مہر نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کو پتا تھا کہ میں نے ان کے منہ سے اعلان کروانا ہے، لہذا ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات کی لاج رکھی، پیرا دیا. کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی، لیکن یہ کوئی نہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی اس کو ثابت نہیں کر سکا تھا. گارنٹی یا اللہ کی یا رسول کی. کلمے میں 2 کا ذکر اللہ رسول، اذان میں 2 کی گواہی اللہ رسول، خطبے میں 2 کا اعلان اللہ رسول، اتحیات تشہد میں 2 کا اقرار اللہ رسول. قرآن میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یا بات اللہ کی مانو یا رسول اللہ کی مانو صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب مریں گے قبر میں جائیں گے، پہلا سوال رب کا، دوسرا رسول کا، تیسرے کی بات ہی کوئی. عزت ادب سب کا کرو، لیکن ایک اللہ ایک رسول کی اس کی گارنٹی ہے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجِ اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبھی ساتھی کھانا کھا کے جائے ابھی. ساتھی باہر سین تشریف لے جاؤ. 27 مارچ انشاءاللہ العزیز بروز اتوار نا، بروز اتوار بعد نماز ظہر انشاءاللہ العزیز تا اثر تک جامعہ رحمانیہ اوتھے انشاءاللہ العزیز فضیلت الشیخ حافظ عبدالغفار المدنی صاحب، حضرت مولانا محمد اکرم شہزاد صاحب اور دیگر علماء کرام خطاب فرمائیں گے. 27 مارچ بروز اتوار زور دی نماز جڑی انشاءاللہ آپا جامعہ رحمانیہ پڑھنی ہے، اثر تھی پروگرام ہوگا. سین تشریف لے جاؤ جی، کھانے تو بغیر